بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغل شہنشاہ جہانگیر کے 5 بیٹے تھے: خسرو مرزا، پرویز مرزا، شاہ جہان مرزا، شہریار مرزا اور جہاندار مرزا۔ شہزادہ شہریار چوتھا بیٹا تھا اور شاہ جہان تیسرا۔ ملکہ نور جہان نے جہانگیر سے دوسری شادی کی تھی۔ شیر افغن خان اس کا پہلا خاوند تھا۔ اس سے اس کی بیٹی تھی مہر النساء بیگم۔ نور جہاں اپنی بیٹی کی شادی شہریار سے کرنا چاہتی تھی اور اس کی خواہش تھی کہ شہریار شادی کے بعد ہندوستان کا بادشاہ بن جائے۔ جہانگیر اپنی بیگم نور جہاں کے زیر اثر تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ جہانگیر کہا کرتا تھا کہ میرے لیے ایک جام، ایک پارچہ گوشت اور نور جہاں کا ایک دیدار کافی ہے۔ لیکن ملکہ کے تمام تر اثر کے باوجود شہنشاہ شہریار کی بجائے شاہ جہان کو بادشاہ بنانا چاہتا تھا۔ ملکہ اور بادشاہ کے درمیان رساکشی شروع ہو گئی۔ ملکہ بار بار کہتی تھی اور بادشاہ بار بار ٹال دیتا تھا، لیکن یہ سلسلہ زیادہ دنوں تک جاری نہ رہ سکا۔ ایک دن فیصلے کی گھڑی آ گئی اور ملکہ نے بادشاہ سے سیدھا سیدھا پوچھ لیا کہ آپ شہریار کو ولی عہد بنائیں گے یا نہیں؟ مجھے صاف جواب چاہیے۔ بادشاہ پھنس گیا۔ وہ تھوڑی دیر سوچتا رہا اور پھر آہستہ سے بولا، ہم یہ فیصلہ دونوں شہزادوں پر چھوڑتے ہیں اور دونوں کو بلاتے ہیں۔ میں دونوں سے ایک سوال کروں گا اور جس کا جواب اچھا ہوگا ہم اسے ہندوستان کا بادشاہ نامزد کریں گے۔ ملکہ مان گئی تو بادشاہ نے دونوں شہزادوں کو طلب کیا اور سامنے کھڑا کر دیا۔ شہزادے ہاتھ باندھے کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ نے دونوں سے صرف ایک سوال کیا، ہم اگر آپ کو ہندوستان کا بادشاہ بنا دیں تو آپ اس ملک کی کس طرح حفاظت کریں گے؟ بادشاہ نے دونوں کو سوچنے کے لیے 1 منٹ کا وقت دے دیا۔ 1 منٹ بعد شہزادہ شہریار بولا، ابا حضور، آپ نے اگر مجھے یہ ذمہ داری سونپ دی تو میں ماں کی طرح ہندوستان کی خدمت کروں گا۔ بادشاہ نے سنا اور سر ہلا کر پوچھا، شہزادہ حضور، ماں کی طرح کیوں؟ باپ یا بچوں کی طرح کیوں نہیں؟ شہزادے نے فوراً جواب دیا، ماں ہمیں جنم دیتی ہے، ہماری حفاظت کرتی ہے، ہماری پرورش کرتی ہے۔ ماں نہ ہو تو ہم پیدا نہیں ہوں گے اور نہ ہی پل کر جوان ہوں گے۔ ماں اللہ کی نظر میں مقدس ترین ہستی ہے۔ اللہ نے اس کے پاؤں میں جنت رکھی ہے اور برے سے برا مسلمان بھی جنت کو اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دیتا۔ چنانچہ میں سعادت مند بیٹے کی طرح اپنے ملک کو ماں سمجھ کر اس کی خدمت کروں گا۔ بادشاہ اس کے بعد شاہ جہان کی طرف مڑا اور اس سے پوچھا، اور شہزادہ حضور، اگر آپ کو یہ ذمہ داری سونپ دی جائے تو آپ کیا کریں گے؟ شہزادہ شاہ جہان نے ادب سے جواب دیا، ذل الہی میں اس ملک کی خدمت نہیں کروں گا، میں اسے محبوب کی طرح محبت کروں گا۔ یہ جواب سن کر بادشاہ، ملکہ اور شہریار تینوں حیران رہ گئے اور انہوں نے شاہ جہان سے پوچھا، ہم آپ کا مطلب سمجھے نہیں۔ شاہ جہان نے جواب دیا، حضور، ماں سے محبت مسلمہ ہے، لیکن آج تک کسی بیٹے نے اپنی ماں کے لیے جان نہیں دی۔ دنیا میں صرف محبوبہ وہ رشتہ ہے جس کے لیے لوگ جان دیتے بھی ہیں اور جان لیتے بھی ہیں، اور میں اس ملک کو اپنی محبوبہ سمجھوں گا اور محبوب کی طرح اس سے عشق کروں گا، اور مجھے اگر اس عشق کے لیے جان لینی پڑی تو لوں گا اور مجھے اگر اپنی جان دینی پڑی تو وہ بھی دوں گا۔ یہ جواب سن کر بادشاہ کے منہ سے قہقہ نکل گیا۔ اس نے ملکہ نور جہاں کی طرف دیکھا اور ملکہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ ناظرین، جہانگیر 28 اکتوبر 1627 کو انتقال کر گیا اور شاہ جہان نے تخت سنبھال لیا۔ وہ 30 سال ہندوستان کا بادشاہ رہا۔ یہ 30 سال ہندوستان کی تاریخ کے شاندار ترین سال تھے۔ آپ کو آج ہندوستان میں مغلوں کی جتنی نشانیاں ملتی ہیں وہ سب ان 30 برسوں میں تخلیق ہوئیں۔ ان کے پیچھے شاہ جہان کا دماغ اور جذبہ تھا۔ آپ تاج محل دیکھ لیجئے، یہ دنیا کے 7 عجوبوں میں شامل ہے۔ یہ ہندوستان میں گنبد والی پہلی عمارت تھی۔ شاہ جہان نے اس کے لیے اٹلی، ترکی اور ایران سے ایکسپرٹ منگوائے اور اس پر اس دور میں 32 ملین ہندوستانی روپے خرچ ہوئے۔ تاج محل اس زمانے میں دنیا کی مہنگی ترین عمارت تھی۔ آپ دہلی کا لال قلعہ دیکھ لیجئے، یہ آج عالمی سطح پر بھارت کی نشانی ہے۔ یہ قلعہ بھی شاہ جہان نے بنوایا تھا۔ لاہور قلعے کی موتی مسجد تعمیر کا عظیم معجزہ ہے۔
آپ اس کے اندر جا کر دیکھیں، یہ چھوٹی سی مسجد آپ کی روح کا حصہ بن جائے گی۔ یہ بھی شاہ جہان نے بنوائی تھی۔ لاہور قلعے کی بیرونی دیوار اور شیش محل بھی شاہ جہان نے بنوایا تھا۔ شاہ جہان نے شیش محل کی جگہ سونے کا محل بنوایا تھا، لیکن ملکہ ممتاز کو جب پتہ چلا تو اس نے کہا، بادشاہ سلامت، سونے کے محل دنیا میں ہیں، آپ مجھ سے واقعی محبت کرتے ہیں تو مجھے تاروں کا محل بنا دیں۔ بادشاہ نے حکم دیا، سونے کا محل گرا دیا جائے۔ محل گرا دیا گیا۔ بادشاہ نے اس کے بعد شیش محل کے ڈرائنگ بھجوائی اور شیش محل بن گیا۔ آپ کس دن رات کے وقت شیش محل جائیں اور چھوٹی سی ٹارچ چلائیں اور اس کے بعد ستاروں کو زمین پر اترتے ہوئے دیکھیں۔ آپ لاہور کی مسجد وزیر خان کو دیکھ لیں، دہلی کا قطب مینار دیکھ لیں۔ یہ مینار قطب الدین ایبک نے بنوایا تھا، لیکن اس کی توسیع اور مضبوطی کا کام شاہ جہان نے کروایا تھا۔ آپ سری نگر اور لاہور کی شالیمار باغ دیکھ لیں، آپ دہلی کی جامع مسجد دیکھ لیں، آپ تخت طاؤس کو دیکھ لیجئے۔ یہ تخت بھی شاہ جہان نے 1635 میں بنوایا تھا اور اس پر سونوں اور قیمتی ہیرے جواہرات لگے تھے۔ آپ کوہ نور ہیرے کو لے لیجئے، یہ ہیرا بھی شاہ جہان نے حاصل کیا تھا اور اپنے تاج میں لگوایا تھا۔ اور آپ ٹھٹکی شاہ جہان مسجد کو بھی دیکھ لیجئے، یہ دنیا کی واحد عمارت ہے، اس میں 93 گنبد ہیں۔ غرض آپ ہندوستان کی کسی بھی شاندار عمارت کی تاریخ کھود کر دیکھ لیں، آپ کو اس کے پیچھے شاہ جہان ملے گا۔ شاہ جہان کی محبت صرف یہاں تک محدود نہیں، بلکہ آپ مغل آرٹ، مغل آرکیٹیکچر اور مغل لٹریچر دیکھ لیجئے۔ یہ سارے فن شاہ جہان کے دور میں پروان چڑھے اور اسی کے زمانے میں نقطہ کمال تک پہنچے۔ چنانچہ شاہ جہان نے جہانگیر سے جو کہا تھا وہ کر کے دکھایا۔ اس نے ملک سے واقعی محبوبہ کی طرح محبت کی۔ اس نے ثابت کر دیا کہ ملکوں کو وہی لوگ بناتے ہیں جو ملکوں سے محبوب کی طرح محبت کرتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔